ایک لڑکی کی شادی کو 7 سال کا عرصہ بیت گیا، مگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ اس کے خاندان اور دوستوں میں جتنی بھی اس کے ساتھ کی لڑکیاں تھیں، وہ سب کوئی 2 اور کوئی 3 اور کوئی 4 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ اس لڑکی کی بہت حسرت تھی کہ اللہ اس کی گود بھی بھر دیں۔ لڑکی کسی سے کچھ نہیں کہتی تھی، لیکن دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگا کرتی تھی کہ یا اللہ مجھے بھی یہ خوشیاں دکھا دے۔ دوستوں، اس لڑکی کی ساری سہیلیاں، یہاں تک کہ اس کے سسرال میں جتنی شادیاں اس کے بعد ہوئی تھیں، وہ سب صاحب اولاد ہو چکے تھے۔ جہاں اس لڑکی کو سسرال والوں کی چپی نظروں اور چپی سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، وہی وہ خود بھی ہر پل اپنی سونی گود کی وجہ سے دکھی اور پریشان رہتی تھی۔ اس نے ہمت کر کے اپنا چیک اپ بھی کروایا، لیکن یہ چیز دیکھ کر اسے اور بھی زیادہ تکلیف ہوتی کہ اس کی رپورٹ میں بھی ڈاکٹروں نے تقریباً نا امیدی ظاہر کی، جس وجہ سے وہ ہر وقت دکھی رہنے لگی۔ مگر دل میں ایک امید بھی رہتی تھی، اگر اللہ چاہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ ڈاکٹرز کی بات کبھی ہاضمی نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ صرف اپنا اندازہ اور اپنے تجربے کی بنیاد پر کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقی فیصلہ تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ لڑکی کا دل اگر بہت زیادہ اداس ہوتا تو وہ چھپ کر اپنے کمرے میں جی بھر کر رو لیتی تھی۔ کوئی بھی اس کی تکلیف کو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ خود اولاد نہ ہونے کی وجہ سے کتنی تکلیف اور اذیت سے گزر رہی ہے۔ سسرال والے تو باتیں بناتے ہی تھے، لیکن رشتہ دار اور ہمسائیوں کی باتیں جلتی پر تیل کا کام کرتی، اور اس کی ساس کچھ باتیں بعد میں کر دیتی جنہیں سن کر دل چاہتا کہ وہ مر جائے یا ان لوگوں سے کہیں دور چلی جائے، کیونکہ ان لوگوں کی باتیں دن پہ دن بڑھتی ہی چلی جا رہی تھیں۔ لیکن اسے امید تھی تو صرف اللہ پر۔ وہ ہر نماز میں رو رو کر بس اللہ سے ایک ہی فریاد کرنے لگ گئی کہ وہ اسے اولاد کی نعمت سے نواز دیں۔ جیسے جیسے لوگوں کے تانے بڑھ رہے تھے، اسی طرح اس کی عبادت بھی بڑھ رہی تھی۔ وہ بس اللہ کی رحمت کی آس میں تھی کہ کب اس کی دعا قبولیت کے درجے پر فائز ہوتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب اس کی دیورانی کے یہاں بچے نے جنم لیا تو اس کی سانس کے تانوں میں اور بھی شدت آ گئی کہ تو بانجھ ہے، میرا بیٹا بے اولاد ہی رہے گا۔ آخر میرے بیٹے کا قصور کیا ہے جو اسے یہ بانجھ پلے پڑ گئی۔ ایک دن وہ اپنے دیور کے بچے کو گود میں لے کر پیار کر رہی تھی۔ نہ جانے اس کے دل کو کیا ہوا کہ وہ بچے کو وہیں لٹا کر اپنے کمرے میں آئی اور ایسا روئی کہ سب گھر والے جمع ہو گئے۔ اس کے دل کی حالت کو سمجھے بنا ہی سب یہ سوچنے لگے کہ یہ دیور کے بچوں سے جلتی ہے، حسد کرتی ہے، اس لیے روتی ہے۔ مگر ان جاہلوں کو کون سمجھاتا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو ایسا دل دیا ہی نہیں جو کسی سے جلنے والا ہو۔ وہ تو ان لوگوں میں سے تھی جو اپنی خوشیاں بھی کسی اور کی جھولی میں ڈال دیں، جو اپنے منہ کا نوالا دوسروں کے منہ میں ڈال دے۔ وہ تو بچے کو پیار کرتے وقت اپنی سونی گود سے اس قدر دل گرفتہ ہوئی کہ خود پر قابو نہ رکھ سکی، اور آج اس کے آنسو بھی سارے بند توڑ کر بہنے لگے۔ بس اس کا ایک شوہر تھا جس نے اسے کبھی تانا نہیں دیا تھا۔ اس کا شوہر اسے دل و جان سے پیار کرتا تھا، وہ اس کی خواہش کو سمجھ سکتا تھا، لیکن وہ کیا کرتا؟ اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک دن کسی نے کہا اپنے شوہر کا بھی ٹیسٹ کرواؤ۔ پہلے تو اس بات پر بہت ہنگامہ ہوا، لیکن پھر بعد میں اس کے شوہر نے کہا ٹیسٹ کروانے میں آخر کیا حرج ہے۔ اس کے شوہر کا ٹیسٹ کروایا گیا۔ جب رپورٹ آئی تو وہ ٹھیک نہیں تھی۔ پھر تو گھر میں ایک طوفان آ گیا۔ سب کہنے لگے کہ اب اس لڑکی کو فارغ کرو، ہم تمہاری دوسری شادی کریں گے۔ لیکن اس کا شوہر کسی صورت میں بھی اسے طلاق دینے کو تیار نہیں تھا۔ شوہر کی محبت میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی تھی، بلکہ وہ اس کی دلجوئی اس انداز میں کرتا کہ اگر اللہ کو منظور ہوگا تو ہمیں اولاد ضرور ہوگی، اور اگر اللہ کو منظور ہی نہیں تو ہم اس پر بھی اللہ کے شکر گزار ہے۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ دوسری شادی کر لیجئے، مگر وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا، اس لیے کسی بھی صورت میں نہیں مانا۔ ایک دن اس کی ساس نے بہت لانگتان کی، یہاں تک کہہ دیا کہ تم چاہتی ہی نہیں کہ ہمارے گھر خوشیاں آئیں، میرے بیٹے کا بھی کوئی وارث ہو، تو بد ذہن ہی نہیں بد دماغ بھی ہے۔ ساس کی جلی کٹی باتیں سن کر وہ بہت پریشان ہوئی۔ اس نے وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو ایسی رکت طاری ہوئی کہ کچھ نہ بولا جائے۔ وہ کچھ بھی بول نہیں پا رہی تھی۔ پھر سجدے میں گر کر اللہ سے فریاد کرنے لگی، یا اللہ، اگر تو نے مجھے بے اولاد رکھنا ہے تو نے مجھے اس دنیا میں عورت کی روپ میں کیوں بھیجا؟ عورت تو پوری ہی اولاد سے ہوتی ہے، پھر میرے وجود کو ادھورا کیوں رکھا؟ یا اللہ، ساری دنیا کے ڈاکٹر جو چاہے مرضی کہتے رہے، مجھے تو بس تیرا ہی آسرا ہے۔ یا اللہ، میری وجہ سے میرے شوہر کو تکلیف اور اس محرومی سے نہ گزار۔ یا اللہ، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ وہ عورت سجدے میں اور بھی دعا مانگتی رہی، یا اللہ، تجھے تیرے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زلفوں کا واسطہ ہے، مجھے اولاد کی نعمت سے مالا مال کر دیں۔ اس رات سجدے میں رو رو کر اس نے ایسی فریاد کی، اس کی آہوں پکار سن کر
कायनात की हर चीज शायद उसकी सिफारिशी बन गई और अल्लाह पर उसका भरोसा जीत गया। और फिर चंद हफ्तों के बाद वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद ना थी। डॉक्टर बार बार हैरत से उसकी रिपोर्ट को देख रहे थे। फिर उसकी जिंदगी की नबील सुनाई गई। वो माँ बनने वाली है। ये सुनते ही वो औरत बिना किसी की परवाह किए हुए हॉस्पिटल के फर्श पर सजदा रेज हो गई और अल्लाह का शुक्र अदा किया। या अल्लाह तेरा शुक्र है, तेरा करम है, मुझ गुनहगार की तूने सुन ली। देखा दोस्तों, आज की वीडियो से हमें ये सबक मिलता है, चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी किसी भी हालत में मायूस नहीं होना चाहिए। बेशक अल्लाह जो चाहे वो कर सकता है, वो कादिर मुत्तलक है। लोग कुछ भी कहे, बस अल्लाह ताला पर मुकम्मल भरोसा रखें। न कभी किसी का बुरा सोचे, न किसी का बुरा करें। दिल की ज़मीर को हमेशा पाक रखें। प्यारे दोस्तों, एक दूसरे के लिए दुआएं मांगना बहुत अच्छा और बेहतरीन अमल है, इसलिए एक दूसरे के लिए दुआएं मांगा करें। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हम दुआ करते हैं, हमारे वो भाई और वो बहनें जो बे औलाद है, अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको नेक औलाद की नेमत से नवाजे। अल्लाह ने जिन्हें बेटियां दी हैं उन्हें औलाद नगीना यानी बेटे अता फरमाए, और जिनको अल्लाह ने बेटे दिए अल्लाह उनको खातूने जन्नत के सदके बेटियां अता करें। आमीन सुम्मा आमीन।